السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد وقال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ۔ حاضرین انجمن، مشفق اساتذہ کرام اور میرے پیارے بھائیوں، آج کے اس سالانہ انجمن کے موقع پر میرا موضوع ہے وقت کی اہمیت۔ سامعین کرام، وقت اللہ رب العالمین کا ایک عظیم تحفہ ہے، اس کی جتنی قدر کی جائے کم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ان نعمتوں میں سے ہے جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ارشاد ربانی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو، کاؤنٹنگ کرنا چاہو، جوڑنا چاہو تو نہیں جوڑ سکتے۔ سامعین کرام، دنیا میں ہر فرد و بشر کو ساری نعمتیں میسر نہیں ہوتی، لیکن وقت ایک ایسی نعمت ہے جو ہر ایک کو دستیاب ہے۔ اب یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ اس سے جس قدر چاہے فائدہ اٹھا کر خود کو عروج و ارتقاء کی بعظمت راہوں میں لگا دے، یا اس سے بے رغبتی اختیار کر کے اپنی شخصیت کو سمندر کی گہرائیوں میں غرق کر دے، کیونکہ وقت کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ کسی نے کہا تھا الوقت کالسیف ان لم تقطعه قطعک، وقت تلوار کے مانند ہے، اگر تم اس کو نہیں کاٹو گے تو تم کو کاٹ ڈالے گا۔ کنٹرول یور ٹائم ادروائز اٹ ول بی کنٹرول یو، اپنے وقت کو اپنے بس میں رکھو ورنہ وہ تم کو اپنے بس میں کر لے گا۔ سامعین کرام، جو قومیں وقت کی قدر نہیں کرتی ہیں وہ وقت کی ٹھوکروں میں آ جاتی ہیں۔ اسی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے غافل انسان کو غفلت کی تبیز چادر اتارنے کے لیے کئی مقام پر قسمیہ جملوں کے ذریعے توجہ دلایا ہے، اور پھر اس سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ کار بھی بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کی عظمت کے خاطر متعدد جگہوں پر اس کی قسمیں کھائی ہے، مثلا والعصر والفجر والضحیٰ، تو کہیں رات و دن کی قسم کھا کر فرمایا ہے واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، قسم ہے رات کی جب چھا جائے اور قسم ہے دن کی جب روشن ہو۔ یہی نہیں بلکہ وقت کی اہمیت کی فرمائش کرتے ہوئے اسے انعام الہی قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وسخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم اللیل والنہار وآتاکم من کل ما سألتموہ، اور اس نے تمہارے لیے سات چار سورج کو مسخر کر دیا جو برابر ہی چل رہے ہیں، رات و دن کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، اور اس نے تمہاری منہ مانگی ساری چیزیں دے دی ہے۔ میرے بھائیو، اسی لیے اس کی قدر کرنی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فرصت کے وقت کو غنیمت جاننا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک، کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، مالداری کو فقیری سے پہلے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام فرصت کے لمحات یوں ہی ضائع ہو جانے سے افسوس کا اظہار کیا کرتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ اپنے اس دن پر شرمسار ہوتا ہوں جس دن سورج غروب ہو جاتا ہے، عمر عزیز کا ایک دن کم ہو جاتا ہے لیکن میرے اعمال میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مجھے ناپسند ہے کہ میں تمہیں بیکار دیکھوں، نہ دنیا کا کوئی کام کرو اور نہ آخرت کا کوئی کام۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ، کی دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ فریب خوردہ ہیں۔ نمبر ایک صحت، نمبر دو فرصت کے لمحات۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص وقت کی قدر نہیں کرتا ہے وہ وقت کی ٹھوکروں میں آ جاتا ہے۔
میرے بھائیوں، جیسا کہ وقت زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ اے ابن آدم، اگر آج تو نے میری بات مانی اور میری قدر کی تو میں تمہیں آسمان کی بلندیوں تک لے کر جاؤں گا اور تاریخ کے صفحات میں تمہارا نام سنہرے حروف سے لکھا جائے گا، اور اگر تو نے میری بات نہیں مانی، میری قدر نہیں کی، وقت رہتے مجھے اپنے قبضے میں کر کے میرا صحیح اور بر وقت استعمال نہیں کیا، تو یاد رکھو میں تمہیں زمین کی اتنی گہرائی میں دفن کروں گا کہ تمہارا نام لینے والا اس دنیا میں کوئی نہ ہوگا۔ جس طرح اس دنیا میں بے نام آئے تھے اسی طرح بے نام اور ناکام اس دنیا سے چلے جاؤ گے۔ سامعین کرام، وقت محدود ہے، لامحدود نہیں۔ اگر ہماری زندگی 70 سال متعین ہے تو ہماری زندگی کی ایک لمٹ اور حد ہے، اس کے بعد ہمیں مرنا ہے، لہٰذا ہمیں محدود زندگی کو غنیمت جاننا چاہیے اور اپنے مقصد حیات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اپنے مقصد حیات کو مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ کل قیامت کے دن تو سوال وقت کے متعلق کیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلى وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وما علم فيما علم، کہ کل قیامت کے دن انسان کے قدم اس وقت تک جنبش نہیں کر سکیں گے جب تک ان سے 5 چیزوں کے سوالات نہ کر لیے جائیں۔ نمبر 1 زندگی کے بارے میں کہ اس نے اپنی زندگی کو کہاں فنا کیا۔ نمبر 2 جوانی کے بارے میں کہ اس نے اپنی جوانی کو کس فعل میں صرف کیا۔ نمبر 3 مال کے بارے میں کہ اس نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اور نمبر 5 علم کے بارے میں کہ اس نے اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے باری الہ، تو ہمیں وقت کی قدر و منزلت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔